أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں میری بہت پیاری ایمانتی ساتھیوں کے؟ اللہ سے ہمیشہ اپنے اور آپ کے حق میں دعا رہتی ہے، اللہ ہمیں ایمان اور صحت کی بڑھتی ہوئی حالتوں میں رکھیے گا۔ یا اللہ ہمیں شیاطین کی اکساہٹوں سے محفوظ فرما دیجیے، اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو شیاطین کے فتنوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ الحمدللہ اسی گروپ فکر آخرت میں ہم نے مختلف سیشنز کیے۔ اسی گروپ میں الحمدللہ اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے ابتداءً سورہ واقعہ کی تفسیر پڑھی اور سردی کی یخ راتوں میں اپنی راتوں کو قرآن سے مزین کیا۔ بہت سے لوگوں نے رات کے پہر میں سنی وہ آڈیوز، بہت سے لوگوں نے دن کی روشنی میں سنی۔ مقصد ایک ہی تھا کہ جنت کا شوق لگا دیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ کو لگ چکا تھا، اور مقصد یہی تھا کہ اللہ جہنم کا خوف تمام خوفوں پہ غالب آ جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں تھا۔ اس کے بعد اسی گروپ میں ہم نے فکر آخرت کے نام سے کچھ لیکچرز اسٹارٹ کیے، جس میں آخرت کی یاد دہانی، جس میں وہ وقت جب ہم یہ ریکارڈنگز کر رہے تھے ترکی کا ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کو اپنے حکم سے شیک کر دیا تھا اور چند سیکنڈ میں بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے ارادوں کے ساتھ لے کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ پھر اللہ کی محض اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اسی گروپ کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بایوگرافی، ان کی لائف ہسٹری کو اسٹڈی کیا تاکہ ہمارے عمل میں چینج آئے۔ اس کے بعد اللہ کی دی ہوئی توفیق سے دوبارہ سے ہم اس کے اندر فکر آخرت کی فکر لگانے کے لیکچرز دوبارہ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اس نیکی کے عمل کو جاری و ساری رکھے اور کہنے والے کو سب سے بڑھ کے عمل کرنے والا، سننے والوں کو بڑھ چڑھ کے عمل کرنے والا اور فکر کرنے والا بنا دیجیے۔ فکر آخرت یا آخرت سے ریلیٹڈ باتیں یا موت سے ریلیٹڈ ذکر یا قبرستان سے گزرنا یا قبرستان میں عبرت کے لیے یا تذکیر کے لیے جانا، یہ سب کیوں ضروری ہے؟ بیسیکلی میری پیاری بہنوں، ہمارے ارد گرد دنیا اتنی پھیلا دی گئی ہے کہ انسان اس سے پلٹ کے یا اس سے آگے دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا کہ اگر دنیا میں رہنے والا ایک شخص مر سکتا ہے تو ایک دن آئے گا یہ دنیا بھی مر جائے گی، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ وی آل آر ڈیزائن ٹو ڈائی۔ ہمارا تو اللہ تعالیٰ نے اسٹرکچر ہی ایسا رکھا ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ آپ نے ایک آٹا گوندا اور اس کو آپ رکھ دیجئے، اس کا اسٹرکچر ایک ایسا ہے کہ اس کو فنگس لگ جانا ہے اگر آپ نے اس کی کیئر نہیں کی، اس کو ماڈریٹ ٹمپریچر نہیں دیا جو اس کا ڈیزائرڈ ٹمپریچر ہے، تو ایک وقت آئے گا اللہ کے حکم سے جو ایک نیچرل فینومینا ہے اس کے اعتبار سے اس کے اندر مزید بیکٹیریا گرو ہونے لگیں گے اور وہ آٹا خود کو اندر سے سویلو کرنے لگے گا۔ اگر ایسے کسی پروسیس میں نہیں جاتا تو کوئی جانور اس تک پہنچ جائے گا یا کوئی پرندہ پہنچ جائے گا اور وہ اس کو ایٹ ان کر لے گا اور وہ اس کے ڈائجسٹو سسٹم اور اسٹول پاس کا حصہ بن جائے گا۔ غرض ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حیت بھی بدلنی ہے اور ختم ہونے کی طرف لے کر جانا ہے۔ بار بار قرآن مجید میں بھی اسی لیے ہمیں موت کا ذکر، اسی لیے آپ کو نزع کے وقت کا ذکر ملتا ہے، اسی لیے آپ کو قرآن کی بے تحاشا آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، ایک یوں سمجھ لیں ڈیلیوژن ہے، یہ تمہیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہے، اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی فرمنس نہیں ہے، یہ تو کوئی بقا نہیں ہے، یہ تو ختم ہونے کے لیے بنائی گئی ہے۔ دنیا صرف اور صرف تمہیں دنیا کو زیادہ سے زیادہ طلب کی چاہت لگ چکی ہے، جبکہ حتی زرتم المقابر، اس طلب کی چاہت کو یا اس تھرسٹ کو پورا کرتے کرتے تم اپنے قبر کے کناروں تک آ چکے ہو۔ ہمارے سامنے لاکھوں کروڑوں سینکڑوں لوگ جو ہیں موت کے منہ میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جو تھوڑی بہت ہم ڈیلی کا سنتے ہیں تو ڈیلی بیسس پہ کتنے لوگ ہیں جن کی قبریں کھودی جا رہی ہیں، جن کے لیے مساجد میں اعلان کیے جا رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے بھی جو گمنامی کی موت مر جاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، نہیں پتہ چلتا۔ یہ سب چیزیں ایک گروپ کے ذریعے یا مختلف علماء مختلف پلیٹ فارم سے خطبات کے ذریعے بار بار آخرت 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 کی یاد کیوں دلائی جا رہی؟ دنیا تو یاد نہیں کرانی پڑتی، کیونکہ بیک آف دا اسٹیج کی چیزیں اکثر مائنڈ سے جو ہے نا شفل آؤٹ ہو جاتی ہیں۔
لیکن سامنے والی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. ہمیں دنیا اتنی دکھا دی گئی ہے، ہماری فنگر ٹپس کے نیچے دنیا ہے اس فارم آف سیل فون میں. ہماری آنکھ صبح سے لے کر رات تک دنیا دیکھتی ہے. اس کے لینسز ہم نے بڑے کر دیے ہیں دنیا دیکھ. ہمارا دل صبح سے لے کر رات تک دنیا چاہتا ہے. ہمارے ہاتھ صبح سے لے کر رات تک دنیا کماتے ہیں. ہمارے پاؤں صبح سے لے کر رات تک دنیا کی طرف چلتے ہیں. ہمارے آنسو صبح سے لے کر رات تک یا رات سے لے کر صبح تک دنیا کو ہار جانے پہ روتے ہیں. اور ہماری واچھیں، یہ ہمارے جو لپس ہیں، یہ اسمائل دنیا کو پا لینے پہ کرتے ہیں. جب ہم نے اپنے ارد گرد اس قدر دنیا پھیلا لی ہے. ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ دنیا اتنی ایزی اپروچیبل چیز ہو جائے گی کہ ایک تکیے کے نیچے پوری دنیا سمٹ کے رہ جائے گی. آج پوری دنیا کا گلوبل ولیج ہو جانا، آج مسٹر گوگل کا آپ کے ہاتھوں میں آ جانا، آج آپ کے ہاتھ میں کیا 6 سال کے بچے کے ہاتھ میں کیا دنیا کے کلائمیٹ کے بارے میں خبر رکھنا، بہت دنیا کے لیے ہمارا ایکسس اتنا ایزی کیوں بنایا گیا ہے؟ کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے تاکہ ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹا دیا جائے. الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جو پہلے موت کو یاد دلاتا ہے، وہ اللہ جو پہلے اپنی تخلیق موت کا تذکرہ کرتا ہے، وہ اللہ جو سورہ بقرہ میں کہ تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مردہ کرے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ہم نے تو زندگی سے موت کا کانسیپٹ ہٹا ہی دیا، قبرستانوں سے عبرت لینا چھوڑ ہی دیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ملتا ہے ابتداً میں نے تمہیں قبرستانوں میں جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں جانے کا حکم دیتا ہوں. کیوں؟ تاکہ تم وہاں سے عبرت حاصل کرو. جیسے یہ خالی پڑے ہیں، جیسے ان پہ سالوں گزر چکے مٹی کا بسیرا ہے، جیسے انہیں زمین کے اندر گھلے زمانے گزر چکے، جیسے ان کو پوچھنے والے ان کے پیاروں نے آنا چھوڑ دیا، جیسے انہیں ان کے حوالے کر دیا گیا زمین کے اندر، جیسے زمین کی پیٹھ سے لے کر زمین کے پیٹ میں سما دیا گیا، ایسے ہی تم بھی ہو جاؤ گے. پھر کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ قبرستان کو وزٹ کرو. اس کو کیوں کرو؟ عبرت کی نیت سے کرو. ایک دن تم بھی ختم ہونے والے ہو، ایک دن تمہارے اوپر بھی مٹی ڈلنے والی ہے. وہ جس چہرے پہ تم ایک ڈسٹ آ جانے سے پتہ نہیں گھنٹوں کی کلینزنگ کرتی تھی، نہ جانے کتنے ڈسٹ پارٹیکل تمہارے چہرے پہ گر جائیں گے، اور ہر بارش اس مٹی کو تمہارے چہرے سے اور قریب کر دیں گی، اور نہ جانے کتنی جلدی تمہارا چہرہ ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی احادیث میں موت کی طرف توجہ دلائی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ قبرستانوں کو گزرگاہ مت بنا لینا. قبرستانوں کو گزرگاہ مت بنا لینا. کیوں کہا کہ گزرگاہ مت بنانا؟ تمہارے دلوں سے کہیں قبروں کا رعب نہ ختم ہو جائے، اس کی ایک دہشت نہ ختم ہو جائے، ایک انذار، ایک تذکیر، ایک عبرت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ختم نہ ہو جائے. یقین کریں میں اسی کراچی میں رہنے والی ہوں، اور آپ بھی جس بھی شہر ملک میں سن رہے ہیں، بتائیں آج ہمارا قبرستانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ قبرستانوں میں جا کے خوف آتا ہے. لوگ سیل فون یوز کرتے ہیں، لوگ قوالی نائٹ بنا رہے ہوتے ہیں، لوگ لیمپ لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، لائٹیں لگ رہی ہوتی ہیں، تربوز کے شربت بٹ رہے ہوتے ہیں، اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں، پتیاں بکھر رہی ہوتی ہیں، مرد عورتیں وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے اپنے شارٹ کٹ قبرستان سے بنائے ہوئے. گھر پہنچنے کا شارٹ راستہ یہ ہے قبرستان کے راستے سے گزر، ٹریفک نہیں ہوتا. اتنا تو انسان عبرت لینے والی جگہ سے فائدے لینے لگ گیا. میں نے اپنی آنکھ سے لوگوں کو قبرستان میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، بچوں کو جن کے ماں باپ نے انہیں اس جگہ کا تقدس، اس جگہ سے حاصل کی جانے والی عبرت کا خوف نہیں دلایا. میں نے اپنی آنکھ سے خواتین کو اپنے گھر کا ایگزٹ ڈور قبرستان میں کھولتے ہوئے اور پھر وہاں ڈھیر ساری رسیاں لگا کے وہاں دھلے ہوئے کپڑے پھیلائے ہوئے دیکھا. لوگوں کی بکریاں وہاں جاتی ہیں، لوگوں کے پرندے وہاں جاتے ہیں، لوگوں کی مرغے مرغیاں وہاں کھیلتے ہیں کودتے ہیں. انہیں سمیٹنے کے لیے انسان آتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اتنے لوگ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سمو دیے ہیں، اور کتنے لوگ زمین کے اوپر چل رہے ہیں. ایک زمین کی پیٹھ ہے اور ایک زمین کا پیٹ ہے، بس اتنا ہی سے تو راستہ ہے.
آج تم پیٹھ پہ کھڑے ہوئے ہو تو پیٹ میں جانے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور جو پیٹ میں چلے گئے ہیں ان کے پاس زمین کی پیٹھ پہ آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ون وے ٹریفک ہے۔ تم اوپر سے اندر تو جا سکتے ہو، اندر سے باہر تمہیں رب تب نکالے گا جب صرف اللہ نے تمہیں اپنے سامنے لا کے کھڑا کرنا ہوگا۔ دنیا میں جتنے زلزلے آتے ہیں، زلزلے کا ایک مزاج ہے کہ زمین جب شیک کرتی ہے وہ اپنے اندر اتنا بڑا گڑھا بنا لیتی ہے اللہ کے حکم سے کہ اس کے اندر بلڈنگز کی بلڈنگ سما جاتی ہیں۔ لیکن قیامت کے دن کا زلزلہ سمانے والا نہیں ہوگا، اگل دینے والا ہوگا، نگلے گا نہیں، اگل دے گا انسانیت کو۔ تو اتنی دنیا آپ کے اور میرے پاس کر دی ہے، حتیٰ کہ ہم نے وہ قبرستان جہاں سے عبرت لینی تھی، ہم نے وہاں سے بھی ٹھٹے اور مزے کا سامان لینا شروع کر دیا۔ آخرت ہماری زندگیوں سے گم ہو گئی ہے، گم کر دیا ہے ہم نے اسے۔ کیا آپ کے اور میرے کانوں پہ ایک اعلان نہیں ہوتے؟ جس کا اعلان ہوتا ہے کیا وہ ویسے ہی کسی کا باپ نہیں ہوتا جس کی سیلری آنے والی ہوتی ہے؟ یا جس کا اعلان ہوتا ہے کیا وہ ایسی کسی کی بیٹی نہیں ہوتی جس کی شادی کا سامان گھروں میں جمع ہوا ہوا ہوتا ہے؟ جب کسی کا اعلان ہوتا ہے تو کیا وہ ہم جیسی ایک ماں نہیں ہوتی جس نے چولہے پہ اپنے چاول چڑھائے ہوئے ہوتے؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو مر گیا بس موت اسی کو آنی تھی؟ ہمیں کبھی کسی کی موت کا سن کے کیوں نہیں خیال آتا ارے مجھے بھی مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی اتنی طویل ہوگی، کوئی چیز میرے پاس ایسی نہیں ہوگی کہ میں کہوں کہ میں وہاں ٹائم پاس کر سکوں گی۔ حتیٰ کہ میرے ٹائم پاس کے سارے ایلیمنٹس مجھے نظر کی کیفیت میں چھوڑنے پڑیں گے۔ میرے پاس سے میرا سیل فون، میرے پاس سے میرے ریکارڈرز ہٹا دیے جائیں گے۔ کیا ہو گیا بہنوں؟ جن فکروں میں گھلنا تھا ان کو بھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے فلاں فلاں صورت نے بوڑھا کر دیا۔ وہ صورت جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کی منظر کشی کر رہے ہیں، وہ صورت کی جس میں اللہ تعالیٰ آخرت کے دن خالی ہاتھ آنے والوں کا ذکر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلموں میں بال سفید پڑ گئے تھے ان کی فکروں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو موت کے بارے میں ڈسکرائب کرتے تھے، گو کہ کتنی ڈسکرپشن دے لیجیے موت کی، موت نے آ کے بتانا میں کیا چیز ہوں، ہر ایک کے اس کے عمل کے مطابق آ کے بتانا میں کیا چیز ہوں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو خوف دلاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو اس کا اینڈ، اس کی لمٹ بتاتے رہے کہ بس یہ کچھ عرصہ ہے، یہ جوتوں کے تسموں سے بھی قریب تو تیری موت کھڑی ہوئی ہے، تیرے بال سفید ہو جانے سے پہلے قریب تیری قیامت صغریٰ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار موت کا تذکرہ کرتے تھے اور کہتے تھے اگر تم چاہتے ہو تمہاری دنیا کی لذتوں سے فرار حاصل کرو۔ ہوتا ہے نا کسی کو دنیا کی ایڈکشن لگ چکی ہے، کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے لیکن آنکھوں سے کپڑوں کی حسرت نہیں ختم ہوتی، کھانے پینے کا ڈھیر لگا ہوا ہے لیکن کھانے پینے کی حسرت نہیں ختم ہوتی، زندگی کی ٹرالی میں سامان جہان رکھے چلے جا رہے ہیں، لذت نہیں ختم ہوتی دنیا سمیٹنے کی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تو اس سے کہو کہ کثرت سے موت کو یاد کر لو۔ جلدی جیسی ذرا سا بڑا گھر آتا ہے نا، انسان یہ کہنے لگتا ہے میرا گھر میرا گھر، یہ اس کی ایڈکشن ہے، دن سے لے کر رات تک میں اپنے گھر کو کب ایسا لگتا ہے کہ نہ میں اس گھر کی ہوں نہ یہ میرا گھر ہے، میں کرائے کے گھر سے نکال کے اپنے گھر کر دی جاؤں گی، اور میں اپنے یہ جو وقتی طور پہ اللہ نے مجھے دیا اس سے بھی نکال کے میں اپنے مقام پر روانہ کر دی جاؤں گی۔ آج انسان کو دنیا کی لسٹ لگ گئی ہے، لسٹ، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہوا کیا مگر تم لوگ زندگی کو، دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے۔ جس نے دنیا ڈیزائن کی اس سے پوچھو تو صحیح، جس نے آخرت ڈیزائن کی اس سے پوچھو تو صحیح، اللہ کمپیریزن کریں تو کیا چیز ہیوی ہے تیری نظر میں؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہیوی آخرت ہے لیکن تم لائٹ ویٹ پہ چلے گئے، سطحی طور پہ تمہیں سب کچھ دے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اگر کوئی جنگ میں جانے سے رہ جاتا تھا وہ ایسے بستر پہ کروٹیں بدلتا تھا، اسے پتا تھا کہ میں نے آخرت کا سودا کرنا ہے،
دنیا تو قارون سے بھی لے لی گئی، دنیا تو فرعون سے بھی لے لی گئی، اس فرعون سے دنیا لے لی گئی جس کا مال و زر، جس کے خزانے کی جو چابیاں ہوتی تھی وہ اونٹ پہ لادی جاتی تھی۔ ابھی خزانے کی بات نہیں ہو رہی، جسٹ اس کی کیز، اتنی دنیا تھی اس کے پاس۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے زیادہ محبت دکھائی دنیا کی زندگی کے لیے، کون سی؟ وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور، لہو و لعب، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر صرف کھیل اور تماشا، لہو ہے، لعب ہے، ہر وہ عمل لہو کہلاتا ہے جو تمہیں تمہارے مقصد سے نیچے اتار دیتا ہے۔ ہاں اللہ، اس دنیا کی دھن نے ہمیں ہمارا مقصد بھلا دیا۔ مقصد تو تھا دنیا کے رب کو راضی کرنا، میں بس دنیا کے پیکٹس لینے لگی۔ میری بہت پیاری بہنوں، بہت پیاری بہنوں، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اصل کامیابی تو تب پتہ لگے گی، لگائیں خود کو فکر، لگائیں آخرت کی۔ یہ شاید دنیا کے اس میلے، اتنے حسین گھروں میں آخرت کہاں سے یاد آئے گی؟ کرسٹل کلیئر گھر ہوتے ہیں، گلاس ڈورز ہوتے ہیں، چمکتی دنیا ہوتی ہے، ایک آپ کے پاس فریج ہے، گلاس ڈور، پھر اس گلاس ڈور پہ آتی ہوئی آپ کے پورے کچن کے ریفلیکشنز ہیں۔ ارے کہاں دل چاہے گا یہاں مرنے کا؟ ہماری استاذہ کہتی تھی اپنے گھر کو اتنا ہلکا کر دو کہ جب موت آئے تو تمہارا دل کبھی فینسی لائٹوں میں نہ اٹکے، تمہارا دل کبھی فینسی کیبنٹس میں نہ اٹکے، تمہارا دل کبھی ہائی وولٹیج الیکٹریسٹی میں نہ اٹکے۔ اتنا آسان رکھو، اتنا ہلکا رکھو دنیا کو کہ تمہارا ادھر سے مائگریٹ کرنے کا دل چاہے۔ لیکن بہت معذرت خواہ مجھ سمیت ہم سب کو سب سے بڑا دھوکہ دینے والے نے یہ دھوکہ دیا کہ سب مر جائیں گے مگر تم جیو گی، تو جتنے کپڑے جمع کر سکتی ہو کر لو، جتنے ایونٹ سیلیبریٹ کر سکتی ہو کر لو، جتنی لمبے لمبے پلانس کر سکتی ہو کر لو، بیکاز یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈائی۔ اگر ہمارے گھروں کے سامانوں میں جھانکا جائے تو لگتا ہے کہ یہ مرنے والے کا سامان ہے، یہ اس شخص کا سامان ہے کہ جس کا ملک الموت آسمانوں سے چل پڑا ہے، زمین پہ چاہے اس کا نام جینے والوں میں لیا جا رہا ہو، اللہ تو نہ جانے کب کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں۔ اور یقین کیجیے، کوشش کرنا ہے ہم نے خود کو اس دنیا کی ایڈکشن سے، اس کی لت سے باہر لے کر آنا ہے، اس آخرت کی فکر لگانی ہے جو دوام ہے، جس میں فرمنس ہے، جس کو فنا نہیں ہے، اس آخرت کی فکر لگانی کہ جس کے کنارے پہ رب کے وجی چہرے کا دیدار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کا دیدار ہے، اس آخرت کے دن کی تیاری کرنی ہے جس میں صحابہ کرام سے ملاقات ہے، اس آخرت کے لیے خوب محنت کرنی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا تحفہ ہے، اس دن کی گرینڈ گیدرنگ کی تیاریاں کرنی ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پینا ہے، وہ جس دن اللہ کا سلام لینا ہے، اس دن کی فکر لگانی، اس دن کے لیے دنیا کی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا ہے، تھوڑی دنیا پہ راضی ہونا ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو خود میں نہیں رکھنا ہے، اپنے فارمولاز چینج کرنے ہیں، اپنے دیکھنے کے انداز چینج کرنے، اپنے اوپینینز چینج کرنے، اپنی چاہتیں بدلنی۔ میری پیاری بہنوں، یقین بتائیں کس کو لگتا ہے کہ وہ موت کو چاہ سکتا ہے؟ کس کو لگتا ہے وہ قبر کی چاہ رکھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ، ہم نے فکر لگانی ہے اس چیز کی، اس دن کی کہ جس کے کنارے پہ تو جنت دے گا، جس کے کنارے پہ تو جہنم سے آزادی دے گا۔ اللہ اس دن کی کامیابی چاہیے، اللہ آخرت کے دن کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکریں لگائیں، اللہ ہمیں زمین کی پیٹھ سے لے کر زمین کے پیٹ تک کے اعمال سیدھے کرنے کی فکریں لگائیں۔ اے میرے مالک و مولا، ہم خواتین پھنس گئے برانڈڈ سوٹس میں، یہ جوڑا تو نہیں پہن سکتی، یہ تو پچھلی تقریب میں پہن کے گئی، تو بھائی یہ چہرہ بھی تو ہم لے کر گئے تھے نا پچھلی تقریب میں، یہی بچے تو ہم لے کر گئے تھے پچھلی تقریب میں، اسی میاں جی کی بائک پہ تو ڈاؤن لوڈ ہو کے گئے تھے ہم، کیا ہو گیا؟ انہی تمام سرکل سے خدا کی قسم
آج اگر ہم عورتیں مقصد جان جائیں گے زندگی کا، ہم ان باتوں پہ نہیں روئیں گے جس پہ آج ہم نے رو رو کے اپنی آنکھیں سجا دی ہیں، ڈرامہ کوئن کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ارے دنیا جانے پہ بھی کون رویا ہے؟ صحابہ اکرام کے ہاتھ سے ایک نماز نکل جاتی تھی تو دن بھر اس کی تکلیف نہیں ختم ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ خندق میں ایک عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ اس قدر دکھ تھا کہ بہت ہی ریئرلی رسول اللہ کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے تھے کہ دشمن خاک آلود ہوں، اپنے غصے اور غم کا اظہار کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ہماری صلاۃ الوسط درمیان کی نماز فوت کروا دی۔ مدینے کا محاصرہ کرنے میں یا مدینے کی حفاظت کے لیے جو خندق کھودی جا رہی تھی، اس کی دشمنوں سے بچنے کے لیے اس کے اہتمام نے ایسا حال کیا، ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عصر کی نماز رخصت ہو گئی۔ انہیں پتہ تھا نا اس نماز کو آخرت میں کیا ملنا ہے، وہ آخرت کی ایک چیز آگے پیچھے ہو جانے سے ہل جایا کرتے تھے۔ کیوں حضرت امام حسین نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اپنی آخرت کے لیے سودے کیے ہوئے تھے، کوئی ایسی چیز چھوڑ نہیں سکتے تھے جو آخرت میں سمبل آف نور بنے، جو آخرت میں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، جو آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکان کا ذریعہ بنے۔ ان کا فوکس، ان کا ٹارگٹ آخرت تھا۔ حقیقتاً وہ جو ہم نے ارلی بیان میں ذکر کیا تھا نا، حقیقتاً وہ لوگ دنیا میں ایسے رہ رہے تھے گویا کہ دنیا سے صرف گزر کے جا رہے ہیں۔ حقیقتاً وہ صحابہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انبیاء، وہ رسول جنہیں اللہ نے ہمارا رول ماڈل بنا کے پیش کیا، وہ واقعی دنیا میں ایسے رہ رہے تھے کہ گویا اجنبی رہ رہے ہوں، جو جی نہیں لگاتا خوبصورت منظروں کے ساتھ۔ وہ ایسے رہ رہے تھے جیسے مسافر ہوں، وہ منزل نہیں سمجھتے۔ تو اللہ، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ اللہ تو میرے دل کو مٹھی میں لے کر اس میں آخرت کی یاد بھر دے، اس میں آخرت کے دن تیرے سامنے قیام کرنا ہے اس کی فکر لگا دے، اس میں آخرت جس کی ابتدا موت سے ہو جاتی ہے، اللہ اس وقت کی فکر لگا دیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اللہ کی دینی توفیق سے ہم حدیث و قرآن کی روشنی میں کیفیت نزا اور موت کا ذکر سنیں گے، اور اللہ کچھ ایسا کہلوا دیجیے گا، کچھ ایسا سنوا دیجیے گا کہ حقیقتاً ہمیں موت کی فکریں لگ جائیں، وہ موت کی یاد جو دنیا کے مزے ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے دن کامیاب ہونے والوں میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکریں لگا دیجیے۔ اللہ ہمیں دنیا کے نشے میں دھت ہونے سے بچا لیجیے۔ اللہ پچھلی جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں انہوں نے اپنی آخرت بھلا دی تھی، تیرے سامنے کھڑا ہونا بھلا دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے تو اتنی ہیرا پھیری کی کہ اپنی کتابوں میں سے صرف 20% آخرت کا تذکرہ رکھا، 80 میں دنیا بھر دی۔ اللہ انہوں نے یہ گڑبڑ کتابوں میں کی تھی، اللہ ہم سے ہمارے دل میں یہ گڑبڑ ہوگی۔ اللہ آخرت کا بہت تھوڑا حصہ رہ گیا، اس کی یاد بھی نہیں آتی، کوئی فیصلہ آخرت کے لیے نہیں چھوڑتا، تیرے سامنے کھڑے ہونے کے خیال دلوں سے پھسل آؤٹ ہو چکے۔ اللہ بھر دے اس میں آخرت کی فکریں، آخرت کے دن کو سدھارنے کے لیے ساری محبتیں، سارے ارادے بھر دیجیے اس میں۔ اللہ ہمارے دل کو آخرت کی فکریں لگا دے۔ اللہ یہ کئی من کے جسم ہو گئے ہیں جسے مشکل سے لے کر چلتے ہیں ہم، اللہ اسے دنیا کی محبت کی بیماری لگ چکی ہے۔ اللہ آخرت کی یاد سے، موت کی یاد سے، یا اللہ قبر کی تنہائی کی دہشت سے، قبر کے ذکر سے اللہ ہمارے جسم کے موٹاپوں کو دور فرما دے، اس دل کو آخرت کی یاد لگا دے میرے مالک۔ یا اللہ آخرت کے دن کامیاب اور کامران لوگوں میں ہمارا شمار فرما لیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔